پہ چھا جاتا. خیر ایک تو یہ مسئلہ. دوسرا آیا حدیث میں الفاظ لو کان بعدی نبی لکان عمر رضی اللہ تعالیٰ. اچھا فرمایا کہ ایک سوال یہ آیا کہ اگر نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جاری ہوتی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ الفاظ نہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ملتے ہیں کہ وہ خدا کے نبی ہوتے. تو یہ ایسے الفاظ حضرت صدیق کے بارے میں تو نہ ملے. تو ہو سکتا ہے آپ نے نام سنا ہو سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، ان کے بڑے بیٹے ہوتے تھے سید ابو معاویہ بخاری رحمت اللہ علیہ. فوت ہو گئے، وہ زمانہ ہو گیا. لیکن آپ یقین کریں ہم نے اپنے اکابر دیکھے ہیں. قاری عبدالحی عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بتایا تھا کہ خدا کا یہ نیک بندہ یہ شان رکھتا تھا، باقی دنوں کی بات نہیں، صرف ماہ رمضان کی بتا رہا ہوں، کہ حضرت قاری عبدالحی عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں خود بتایا تھا. فرمایا یہ خدا کا بندہ ایسا تھا جہاں ماہ رمضان میں روزے سے ہوتا تھا ہر روز ایک قرآن ختم کرتا تھا. کیا لوگ تھے حقیقت. اس لیے علامہ خالد محمود صاحب کا کیا جملہ ہے، حضرت نے فرمایا بعد والے پہلے والوں کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے. آج ہم کہیں کہ جی مسئلہ ہم جیسے سمجھ سکے ہیں وہ نہیں سمجھ سکے، تو یہ ہماری عقل فہم کا جھول ہے. یہ تو وسوسہ شیطانی ہے، حقیقت ہے یا نہیں؟ آج ہم کہیں کہ جیسے ہم سمجھ سکے وہ نہیں سمجھ سکے، یہ تو جھول ہے. حضرت رحمت اللہ علیہ کے جو بڑے بیٹے تھے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے، یہ بڑے بیٹے تھے. حضرت کی کتاب ہے طلوع سحر، یہ حضرت کے بیانات کی کتاب ہے. اس میں حضرت نے فرمایا کہ ایک دن جب میں نے یہ حدیث پڑھی لو کان بعدی نبی لکان عمر رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا اس کے بارے میں یہی سوال میرے ذہن میں پیدا ہوا، تو میں نے یہ سوال اپنے ابا حضور کے آگے پیش کیا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے آگے. فرمایا میں نے سوال بھی پیش کیا اور میں نے جواب بھی پیش کیا، تاکہ اگر صحیح ہے تو تصدیق ہو جائے گی، اگر غلطی ہے تو اصلاح ہو جائے گی. فرمایا میں نے ابا حضور رحمت اللہ علیہ کے آگے عرض کیا کہ ابا میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. فرمایا کریں. فرمایا یہ جو حدیث میں فرمایا گیا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ ہمارے بعد اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے رضی اللہ تعالیٰ. فرمایا جی پھر کہنے لگے میں نے کہا کہ سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ بات حضرت رفیق دم ہجرت رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو نہیں ہے، حضرت کے بارے میں ہے. اس کا جواب جبکہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد افضلیت حضرت صدیق کی ہے رضی اللہ تعالیٰ، تو نبوت سے بڑا تو پھر کوئی رتبہ نہیں ہے. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ صحابیت بہت بڑی شان رکھتی ہے لیکن نبوت کے بعد ہے. فرمایا سوال تو سمجھ میں آ گیا. فرمایا ابا حضور سوال یہ تھا، اب میرے میں ذرا اس کا جواب بھی سن لیں مجھ سے، صحیح ہے تو آپ تصدیق فرما دیں گے، غلط ہے تو اصلاح فرما دیں گے. فرمایا ہاں بتائیں. فرمایا کہ اس کا جواب یہ ہے ابا حضور کہ وجدان یہ کہتا ہے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، یہ الفاظ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آئے ہیں کہ اگر خدا کے سلسلہ نبوت جاری رکھتے اللہ تو حضور کے بعد حضرت عمر بن خطاب نبی ہوتے، ان سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق ہیں. تو یہ سوال حضرت عمر کے بارے میں پیدا ہو سکتا تھا، حضور نے جواب دے دیا، تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کی جب یہ شان ہے کہ اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو حضرت عمر بن خطاب نبی ہوتے، تو حضرت ابو بکر صدیق کے تو تب نبی ہونے میں شک ہی نہیں تھا. یہ الگ بات ہے کہ نہیں ہے، نہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں اور نہ حضرت عمر ہیں، اس لیے کہ خاتم النبیین یہ حضور کا اعزاز ہے. سمجھ آئی بات یا نہیں سمجھ میں آئی؟ ہوتی تو اب بات ہے، جب ہے ہی نہیں تو پھر بات ختم ہو، اس لیے کہ نبوت کے سلسلے حضور پر ختم ہو گئے. یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہ دو نقطے سمجھ میں آئے ہیں یا نہیں سمجھ میں آئے ہیں؟